بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ابھی ہم پڑھیں گے، اور ابھی ہم کتاب التمنی پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 1073 1073۔ تمنی کی کتاب، خواہش۔ یہ جو ہے نا، یہ کتاب، یہ پیچھے آپ نے کتاب الاحکام پڑھی ہے تو اس کے بعد یہ لے کر آئے، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح کے انسان کو خواہش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ جو دماغ میں آ جائے آپ وہی خواہش کریں، تو بہت سی چیزیں وہ اچھی ہیں، ان کی آپ کو خواہش کرنی چاہیے، اور بہت سی چیزیں جن کے جو نتائج ہیں مہلک ہیں، اس لیے ان کی خواہشات سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر زندگی میں ان سے واسطہ پڑ جائے تو پھر ان سے آپ نپٹیں، ادروائز ان سے آپ بچیں، ٹھیک ہے۔ تو تمنی کے حوالے سے باب ما جاء فی تمنی، اس کا بیان جو ہے تمنی کے بارے میں۔ باقی اس میں جس طرح کے مسائل آئیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ امام بخاری یا کتاب التمنی جو ہے وہ، اس میں جب آپ ابواب کا جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کتاب سے وہ کیا میسج ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اس کا بیان جو ہے تمنی کے بارے میں، ومن تمنا شہادہ، اور اس کا بیان جس نے شہادت کی تمنا کی، خواہش کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ شہادت کی تمنا، اس طرح کی جو تمنا ہے نا، جو نیکی والا عمل ہے اور بڑا عمل ہے، یہ خواہشات، اس طرح کی خواہشات آپ رکھیں اور اس طرح کی خواہش جو ہے وہ کریں۔ عن ابی سلمۃ و سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال، ابو ہریرہ نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ کہہ رہے تھے والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا یکرہون ان یتخلفوا بعدی، اگر یہ ڈر نہ ہو کہ کچھ لوگ ناپسند کریں گے، ان رجالا، یا بہت سے لوگ ناپسند کریں گے، ان یتخلفوا بعدی، کہ میرے بعد وہ پیچھے رہیں، ولا اجد ما احملہم، اور میں نہیں پاؤں گا کوئی سواری جن پر جس کے ذریعے میں ان کو سوار کروں، ما تخلفت، تو میں پیچھے نہ رہتا جہاد سے، کسی بھی سریے سے میں پیچھے نہ رہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں ہر ایک میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے ہم بھی جائیں گے، اور میرے پاس سواریاں نہیں، میں کہاں سے دوں۔ والا ودیت، اور میری خواہش ہے، ہاں مجھے پسند ہے، ان یقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یعنی اللہ کے راستے میں بار بار میں جان دوں، یہ جو ہے نا مجھے پسند ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواہش انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے حدیث بھی وہی ہے، نبی ہریرہ ان رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ وددت انی لا اقاتل فی سبیل اللہ، میری خواہش ہے، یہ مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، فکان ابو ہریرہ یقول ہن ثلاثا، ابو ہریرہ 3 دفعہ یہ کہتے تھے، اشہد للہ، میں اللہ کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات اللہ کے نبی نے ایسے بیان کی، تاکید کے لیے یہ میرا خیال کلمہ اینڈ پہ بول دیتے۔ پڑھیں جی۔ خیر کی تمنا کرنا کا بیان، اللہ کے نبی نے کہا لو کان لی احد ذہبا، اگر میرے لیے احد سونا بھی بن جائے تو میں جو ہے نا، میری کیا خواہش ہے، یہ میرا کیا جذبہ ہے۔ سمع ابا ہریرہ عن النبی قال، اللہ کے نبی نے کہا لو کان عندی احد ذہبا، اگر میرے پاس احد سونے کا ہو، لاحببت، مجھے پسند ہوگا کہ اللہ یاتی ثلاث، کہ 3 دن نہ گزریں، وعندی منہ دینار، اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے ایک بھی دینار ہو، لیس شیء، علاوہ ایسی چیز کہ ارشدہ فی دینی علیہ، جس کو میں تیار رکھوں گا قرض کے سلسلے میں جو میرے اوپر ہے۔ ہاں، قرض کے، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا میں پیسے رکھ لوں گا، ادروائز سارے اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ عاجد من یقبلہ، جب میں پاؤں گا ایسے کو، بندے کو جو اس کو قبول کرے، اگر مجھے لینے والے مل جائیں کہ بھائی میں سب کو دے دوں گا۔ اب یہ نہیں ہے میری خواہش کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے اور میں اس کو سنبھال کے رکھ لوں، اور دولت کی میرے پاس ریل پیل اور کثرت ہو، جیسے کہ عموماً ہم سوچتے ہیں اور ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آئے اور ہم پیسے کو سنبھال کے رکھیں اور کسی کو نہ دیں، کوئی ضرورت مند آتا ہے ہم اس کو نہ دیں۔ باب قول نبی، پیغمبر کا قول، لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے اپنے معاملے میں سے کچھ معاملات کا پہلے پتہ چل جاتا
ہاں اپنے معاملے میں سے مجھے پہلے پتہ چل جاتا، ماں اس کا استدبرت ہو جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ پڑھیں ذرا نیچے حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ ما سقت الہدیہ، میں ہدی کا جانور نہ لے کے آتا، ولا حللت مع الناس حین حلوا، اور میں لوگوں کے ساتھ احرام کھول دیتا حین حلوا، جب انہوں نے احرام کھول دیا۔ پڑھیں حدیث کی کتاب الحج کے ساتھ تعلق ہے، آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے نا، آپ قربانی کے جانور لے کر گئے تھے، بعض لوگ نہیں لے کر گئے تھے، احرام نہیں کھول رہے تھے، آپ نے کہا احرام کھول دو حلال ہو جو، دوبارہ پھر احرام باندھ لینا، حج تمتع والی وہ جو ساری بات ہے۔ وہ آگے حدیث بلکہ لے کر آ گئے ہیں ساری، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، فلبینا بالحج، ہم نے حج کا احرام باندھا، تلبیہ کا، اور ہم مکہ میں آئے 40 خلونا، 4 دن گزر چکے تھے، تقریباً 9-10 دن لگ جاتے ہیں نا وہاں سے آتے آتے مدینہ سے مکہ میں اس دور میں۔ من ذی الحجہ کے 4 دن گزر گئے، فامرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نطوف بالبیت، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں، والصفا والمروہ، صفا مروہ کا چکر لگائیں، وان نجعلها عمرہ، اور ہم اس کو عمرہ بنا لیں، ونحل، اور ہم احرام کھول دیں، الا من، سوائے ان لوگوں کے ماؤ ہدیون جن کے پاس ہدیے کا جانور ہے۔ راوی نے کہا ولم یکن ما احد منا ہدی غیر النبی، پیغمبر کے علاوہ ہمیں کسی کے پاس ہدیے کا جانور نہیں تھا، علاوہ پیغمبر کے، وطلحہ تھا، اور علاوہ طلحہ کے، وجاء علی من الیمن ما والہدی، اور حضرت علی یمن سے آئے تھے اور ان کے پاس ہدیے کا جانور تھا۔ انہوں نے کہا احللت بما احل به رسول اللہ، میں نے احرام باندھا جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے احرام باندھا۔ فقالوا، پھر اصحاب رسول نے کہا ننطلق الی منن، ہم منا میں جائیں گے، وذکر احدنا یقطر، اور ہمارے ایک کے ذکر سے قطرے بہہ رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم احرام کھولیں اور بیویوں کے پاس جائیں اور پھر اگلے دن؟ تو یہ جو ہم حج والی کیفیت ہم نے پیچھے سے طاری کی ہوئی ہے وہ تو درمیان سے ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا انی لو استقبلت من امری ما استدبرت ما اهدیت، میں ہدی کا جانور نہ لے کر آتا، ولولا ان معی الہدی لحللت، اگر میرے پاس ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ راوی نے کہا ولقیہ سراقۃ بن مالک وہ یرمی جمرۃ العقبہ، سراقہ بن مالک ملے اور وہ جمرہ عقبہ کو رمی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علنا ہادی خاصتاً، کیا اس دفعہ یہ جو آپ نے سارا عمل کیا ہے کیا یہ صرف ہمارے لیے بالخصوص؟ آپ نے کہا نہیں، لا بل للابد، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے۔ راوی نے کہا وکانت عائشہ تو قدیمت مکہ، عائشہ مکہ میں آ گئی، وہی حائض، ان کو مینسز سے، فامران نبی ان تنسک المناسک کلھا، اللہ کے نبی نے کو حکم دیا کہ وہ حج کے سارے کام کر لیں، غیر ان لا تطوف بالبیت، علاوہ اس کے بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، ولا صلی، وہ کتاب الحج میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا، حتی آتا تھوڑا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فلما نازل البتھاجہ، وادی بتھاج باہر میدان تھا، وہاں پہ اترے، واپس آنے لگے، سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ آپ کو میں نے بتائی ہوئی تھی یہ کہ بھئی وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے تاکہ قافلے کی شکل میں لوٹیں۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنطلقون بحجۃ وعمرۃ، کیا آپ جا رہے ہیں حج و عمرے کے ساتھ؟ وانطلقوا بحجۃ۔ راوی نے کہا ثم امر عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، آپ نے عبد الرحمن کو حکم دیا ان ينطلق معه الى تنعیم، کہ وہ اس کو لے کے اس کے ساتھ تنعیم تک جائے۔ فات امرت عمرۃ فی ذی الحجہ بعد ایام الحج، انہوں نے ذی الحجہ میں عمرہ کیا حج کے ایام کے بعد۔ چلیں کاش ایسے ایسے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کاش ایسے ایسے ہو جائے، مطلب ہے یہ کہاں پہ جو ہے نا کس حد تک یہ جائز ہے اور کس طرح کی سچویشن میں آپ جو ہے نا یہ بول سکتے ہیں۔ ہاں جی پڑھو۔ عارق النبی ذات لیلۃ، ایک رات اللہ کے نبی بیدار ہوئے، آپ نے کہا لیتا رجلا صالحا، کاش کو نیک آدمی من اصحابی، میرے اصحاب میں سے، یا رسونی اللیلہ، آج رات میرا پیرا دے دے۔ اس سمیت صوت السلاح، جب ہم نے اسلحے کی آواز سنی، آپ نے کہا من ہذا، کون ہے، کیڑا بندہ آ گیا ہے؟ کہا گیا سعد بن سعد یا رسول اللہ، جی تو میں آیا ہوں، رسو کا، میں آپ کا پیرا دوں گا۔ اللہ کے نبی سو گئے، حتیٰ سمینا غطیت، یہاں تھا کہ آپ نے ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ عائشہ نے کہا بلال نے کہا یہ نہریں جب آئے تھے نا مدینہ میں، پریشانی تھی اس وقت کی بات ہے بھائی، حدیثیں آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں، اب ایک ایک چیز کو میں ایکسپلین کرنے لگا بار بار۔
الا لیت شعری حل بیتنا لیلتن وادن بوادن وحولی ذخر وجلیل، ہاں کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میں رات گزاروں گا وادی میں، جب کہ جس وادی میں ارد گرد میرے پاس اذخر اور جو جلیل ہے وہ ہو، اذخر گھاس ہو اور جلیل گھاس ہو۔ ہاں جی، پھر میں نے اللہ کے نبی کو خبر دی کہ یہ بھی بہت پریشان ہے، آپ دعا شعا کریں، فلاں فلاں بندے کو بخار چڑھا ہوا ہے، وہ بھی بیمار ہو گئے ہیں یہاں پہ آ کے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں بھئی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی کیسے اڑوس پڑوس کیسا ہوگا، آب و ہوا کیسے ہوگی، یہاں پہ کوئی مسئلے نہ بن جائیں۔ پھر بالخصوص ایسا علاقہ کہ آپ کئی 100 کلومیٹر دور آپ چلے جائیں، اپنا گھر بار چھوڑ آئیں، پھر وہاں پہ جا کے رہنا، سیٹلمنٹ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ باب تمنی القرآن والعلم، قرآن اور علم کی تمنا کا بیان، یعنی قرآن کی آپ تمنا خواہش کر سکتے ہیں، علم کی آپ خواہش جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اس طرح کی جو خواہشات اچھی وہ کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ لا تحاسد الا فی اثنتین، باہم حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، یہ حسد رغبت کے معنی میں ہے۔ رجل آتا اللہ القرآن، اہل علم نے اس کو اسی معنی میں لیا بھائی، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، فهو یتلوہ من آلاء اللیل، آناء اللیل والنہار، وہ اس کو دن اور رات کے اوقات میں پڑھتا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے لو اوتیت مثل ما اوتی ھذا لفعلت کما یفعل، اگر مجھے بھی ویسے ہی دیا جائے جیسا کہ اس کو دیا گیا تو میں بھی لفعلت کما یفعل، میں بھی ویسا کروں گا جیسا کہ وہ کرتا ہے، جیسے وہ قرآن دن رات پڑھتا ہے میں بھی ویسا پڑھوں گا۔ ورجل آتاہ اللہ مالا ینفقہ فی حقہ، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فیقول، پھر وہ کہتا ہے لو اوتیت مثل ما اوتی لفعلت کما یفعل۔ باب ما یقرأ من التمنی، تمنا خواہش کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیان جو مکروہ ہے تمنا میں سے، یعنی کس طرح کی تمنا مکروہ ہے وہ نیچے تمنا ذکر ہے۔ وقول اللہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اور تم تمنا نہ کرو اس چیز کے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ چلیں، انس بن مالک نے کہا لولا ان سمعت النبی یقول لا تتمنوا الموت لتمنیت، میں نے اللہ کے نبی سے سنا آپ کہہ رہے تھے موت کی تمنا نہ کرو، اگر میں نے یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اللہ کے نبی سنا ہوا ہے تو لا تمنیت، تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا۔ ہم خباب بن ارد کے پاس ہیں، ہم ان کی تیمارداری کر رہے تھے، وقت ایک تباسب، انہوں نے 7 دفعہ دگوایا تھا، کوئی تکلیف تھی لیکن میرا خیال تکلیف ٹھیک نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا لولا ان رسول اللہ نہانا ان ندعو بالموت لدعوت به، اگر یہ ڈر نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا کہ ہم موت کے بارے میں دعا کریں پکاریں، لدعوت به، میں موت کی دعا کرتا، موت کی تمنا کرتا، میں یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مار لے، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال لا یتمنین احدکم الموت، ہرگز تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ یزداد، یا تو وہ آدمی ہوگا نیکی کرنے والا شاید وہ نیکی میں بڑھ جائے، اور وَإِمَا مُسِيئًا، اور یا وہ برا ہوگا فلعلہ یستعتب، وہ شاید وہ توبہ طلب کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ چلیں، آدمی کا کہنا لولا اللہ ما اهتدینا، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اگر میں ایسے کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ چلیں، مطلب یہ ہے کہ اگر مگر والے جملے بھی ہیں نا وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بعد اگر مگر والے جملے چل سکتے ہیں اور بعد نہیں چلتے۔ برا بن عازب سے مروی نے کہا کان نبی ینقل معنا تراب یوم الاحزاب، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ مٹی ڈھو رہے تھے احزاب کے دن، ولقد رأیت وارا تراب بہذا بطنی، میں نے دیکھا آپ کو مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو ڈھانپا ہوا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے لولا انت مہتدینا نحن ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، ہم صدقہ بھی نہ کرتے، مہتدینا نحن، اور ہم نماز بھی نہ پڑھتے، فانزلنا سکینۃ علینا، اور ہمارے اوپر اطمینان سکون نازل کر دے، بے شک وہ لوگ ربما قال الملا، بے شک وہ جماعت قد بغوا علینا، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، اذا ارادوا فتنۃ، اب اگر وہ فتنے کا آزمائش کا ارادہ کریں گے ہمیں آزمائش میں ڈالنے کا، بینا ہم انکار کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، یرفع بہا صوتہ، سب لوگ
یہ آپ اپنے اس کے ساتھ اپنی آواز کو، سب لوگ نہیں، آپ اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ باب کراہیت تمنی لقاء العدو، دشمن کو ملنے کی تمنا مکروہ ہے۔ چلیں، یعنی یہ تمنا نہ کرو اللہ کرے جنگ ہو، لڑائی ہو، کیونکہ جنگ کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے مہلک ہوتے ہیں۔ سالم بن نضر مولا عمر بن عبید اللہ وکان کاتبا لہو، عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کے کاتب بھی تھے۔ انہوں نے کہا کاتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن ابی اوفا نے ان کو لکھا، فقرات میں نے پڑھا، اس میں یہ تھا، ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، بسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت جو ہے وہ مانگو۔ ہاں اس کا بیان جو جائز ہے لو میں سے، یعنی کون سا لو جو ہے وہ آپ بول سکتے ہیں، کیونکہ بعض لو والے جملے جو ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قول جس میں پیغمبر کے بارے میں کہا کہ اس نے کہا لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے لیے تمہارے وجہ سے قوت ہوتی، پڑھے بندہ کہہ سکتا ہے نا کاش میرا بھی خاندان ہوتا، یا اگر میرا خاندان ہوتا، یعنی اس طرح کے اگر مغرب والے جملے آپ بول سکتے ہیں۔ ابن عباس نے دو لیان کرنے والوں کو ذکر کیا۔ عبداللہ بن شداد نے کہا احی التی قال رسول اللہ، کیا یہ وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں تو راجمان امراتن ان غیر بینۃ، اگر میں رجم کروں گا کسی عورت کو بغیر دلیل کے تو میں اس کو کروں گا۔ اس نے کہا لا نہیں، تلک وہ امرات اعلنت، وہ عورت وہ تھی جس نے اعلانیہ کام کیا تھا۔ پڑھیں اللہ کے نبی نے عشاء کو مؤخر کر دیا، عمر نکلے، انہوں نے کہا صلاۃ، نماز، ٹھیک ہے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، رقد النساء والصبیان، بچے عورتیں سو گئی ہیں، بخارج آپ نکلے، وراث یقطر، اور آپ نے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت میں شکر ڈال دوں گا، او علی الناس کہا، وقال سفیان اذن امرتن علی امتی، ایک اور سفیان نے یہ بھی کہا علی امتی بھی، لامرتہم بالصلاۃ ہذہ الساعۃ، میں ان کو اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ ابن جریج نے عطا سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن عباس کہ اخر النبی هذه الصلاۃ فجاء عمر، پھر عمر آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ رقد النساء والولدان، فخرج وهو يمسح الماء شقه، آپ نکلے اور آپ پانی جو ہے وہ اپنے پہلو سے صاف کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے انه للوقت، یہی نماز کا وقت ہے، اور آپ نے کہا لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ نہ ڈرو کہ میں امت میں شکر ڈالوں گا تو یہ وقت ہے۔ چلیں اچھا ایک اور ہے، عمر نے کہا حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس اما امر فقال راسه يقطر، وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه، قال امر لولا ان اشق على امتي، وقال ابن جريج انه للوقت لولا ان اشق على امتي۔ یہ جو بعض اختلاف ہے نا اللفظی، بھئی یہ لفظ فلاں نے بولے فلاں نے نہیں بولے، ٹھیک ہے، عمر نے کہا لولا ان اشق على امتي، ابن جریج نے کہا ان للوقت لولا ان اشق على امتي، تو یہ انہوں نے بیان کر دیا۔ پڑھیں ہاں جی، اگر یہ نہ ڈر ہوتا کہ امت میں شکر ڈالوں گا، ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ اللہ کے نبی نے وصال کیا مہینے کے آخر میں، مواصلہ ناس من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بھی وصال کیا، لگاتار روزے رکھے، وبلغ نبی، یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی، آپ نے کہا لو مدہ بھی الشہر، مہینہ میرے ساتھ دراز کیا جاتا ہے نا، مہینہ میں مطلب مہینہ لمبا ہوتا، دن اور ہوتے ہیں، لا واصلت وصالا یتعمق المتعمقون، یہ تشدد کرنے والے جو ہے نا، تو میں مزید وصال کرتا کہ یہ تشدد کرنے والے اپنا تشدد تعمق چھوڑ دیتے، یدعو المتعمقون تعمقہم انی لا مثلہ، نیچے لکھا ہوا ہے ای المتکلفون ای المتشددون، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، انی اصل یطعمنی ربی ویسقینی، میں دن گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ پیغمبر کا اور حساب کتاب، میرا اور حساب کتاب ہے، تو آپ میرے ساتھ ہر چیز میں ریس نہ کرو کہ جیسے وہ پیغمبر کرتا ہے ہم بھی ویسے کریں گے۔ جب میں نے منع کر دیا آپ کو، میں نے کہا کہ آپ نے نہیں کرنا، تو پھر آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کرو۔ آپ مجھے نہ دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ ہر معاملے میں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اور جہاں پہ تم میرے جیسا کر سکتے ہو وہاں پہ میں نے کہہ دیا بھی کرو۔ چلو وہی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے منع کی مثال سے، لوگوں نے کہا فإنک تواصل، آپ نے کہا یکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فلما ابوا ان ینتہوا، جب انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ رکیں، واصل بہم یوما، ایک دن آپ نے ان کے ساتھ وصال کیا، ثم یوما، پھر ایک دن کا، ثم رأوا الہلال، پھر چاند نظر آ گیا،
آپ نے کہا لو تاخر لزیدتکم، اگر وہ یہ چاند مخر ہو جاتا میں مزید تمہارے ساتھ وصال کرتا۔ قال منکر لہم، گویا کہ آپ ان کو جھڑک رہے تھے، جھڑکنے والے کی طرح ان کو آپ کہہ رہے تھے۔ ہاں جی، وہ جو حتیم ہے نا، یہ چھوٹی سی دیوار ہے، اس کے بارے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، عائشہ کہہ رہی ہیں آیا یہ بیت اللہ میں سے جو سائڈ پہ جو حصے والا چھوٹا سا جو ایریا ہے جس میں دیوار بنی ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ میں نے کہا فما لہم لم یدخلوا فی البیت، ان کو کیا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ میں اس کو داخل نہیں کیا؟ اگر یہ بیت اللہ کیسا ہے تو اس کو پھر پورا کمرہ اس کے اوپر بنا دیتے نا، یہ ایریا نہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا، آپ نے کہا ان قوم کی کثرت بہم النفقہ، تیری قوم کا جو نفقہ ہے وہ کم پڑ گیا۔ میں نے کہا فما شأن بابی مرتفعا، کیا مسئلہ ہے دروازے کا کہ اتنا اونچا ہے؟ ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا فعل ذاکی قوموں کی، تیری قوم نے کیا ہے، لیدخلوا من شاء ویمنعوا من شاء، تاکہ وہ داخل کریں جس کو وہ چاہیں اور روکیں جس کو وہ چاہیں۔ اور آپ نے یہ کہا لولا ان قومک حدیث عہد بالجاہلیہ، اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ تیری قوم ان کا زمانہ جاہلیت سے قریب ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے، فاخاف، پھر مجھے اندیشہ ہے ان تنکر قلوبہم، کہ وہ ان کی جو دل ہیں وہ اس کو نہ پسند کریں گے، اوپرا سمجھیں گے، ان ادخل الجدر فی البیت، کہ میں اس حتیم والے حصے کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا، وان الصق بابہ فی الارض، اور میں اس کا جو دروازہ ہے اس کو زمین میں ملا دیتا، زمین کے ساتھ ملا دیتا۔ پڑھے اگر ہجرت نہ ہوتی لکنت امرا من الانصار، انصار کا ایک بندہ ہوتا، ولو سلک الناس وادیا، اگر لوگ ایک وادی میں چلتے، بس سلکت الانصار وادیا، اور انصار دوسری وادی میں، او شیبا، یا کسی دوسرے گھاٹی میں، لا سلکت وادی الانصار او شیب الانصاری، تو میں انصار کی وادی انصار کی گھاٹی میں ان کے ساتھ چلتا۔ چلیں او شیب سلکت وادی الانصار او شیبا۔ چلیں جی، تو یہ تھا، یہ کتاب التمنی ہے کہ بھئی کس طرح کے جو ہے نا کس طرح کی خواہشات آپ کرنی چاہیے، اور کس طرح کی اگر والے جو جملے، اگر ایسے نہ ہوتا تو میں ایسے کرتا، اگر ایسے کس طرح کی آپ بول سکتے ہیں۔ اور جو ممانعت آتی ہے کہ بھی اگر مگر والے جملے نہ بولو، وہ جو ہے نا وہ اور طرح کے جملے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے گھر میں کتا ہوتا تو چور نہ آتا، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا، تو اس طرح کے جملے وہاں پہ نا ان کی پابندی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟